عورت اپنے گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں من کو صاف کرنا، اور طہارت کہتے ہیں تن کو صاف کرنا۔ گویا جو عورت اپنے من کو توبہ کے ذریعے صاف کرے اور اپنے تن کو پانی کے ذریعے پاک کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔ تو ایک ایماندار عورت کے لیے اس سے بڑھ کر موٹیویشن اور کیا ہے کہ اگر ہم اپنے من کو صاف کریں گے تو بھی اللہ ہم سے پیار کریں گے، اگر ہم اپنے تن کو پاک صاف رکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض جگہوں پہ فرمایا نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنا مزاج ایسا بنائے کہ گندگی سے کمپرومائز نہ کرے۔ اس کا تعلق انسان کے ٹیسٹ سے ہے، اس کے مزاج سے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، کہ ان کو گندگی کے ساتھ کمپرومائز وہ کر چکے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کو گندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں چند چیزوں کو صاف کرنا ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ نمبر 1، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ جس بندے کی نیت میں کھوٹ ہوگا اس کے عمل اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تو ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں، جو کریں اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی دنیا کی تعریف یا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو۔ دوسرا، ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں، کیونکہ صاف دل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تیسرا، ہم اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ صاف رہنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور چوتھا، ہم اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ گندے کپڑے ہوں اور آدمی کو احساس ہی نہ ہو، تو کپڑے روزانہ صاف ستھرے پہننا اور ان کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا، یہ عادت ہونی چاہیے۔ اور پھر اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتا ایک جانور ہے، جب بیٹھنے لگتا ہے تو اپنی دم ہلا کے اس جگہ کو صاف کر لیتا ہے۔ تو اگر ایک جانور بیٹھتے ہوئے اس جگہ کو صاف کرتا ہے تو انسان ہے، تو گھر بھی صاف رہنا چاہیے۔ اور 5، ہمارے معاملات بھی صاف ہونے چاہیے۔ لین دین دوسروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، یہ سب صاف ہونے چاہیے، ان میں درمیان میں کہیں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کام ہے ان 5 چیزوں کو صاف رکھنا۔ ان میں سے آج چونکہ گھر کے بارے میں بات ہے اور یہ عورتوں کا فیلڈ ہے، یقینی بات ہے کہ عورتیں اس معاملے میں ہم سے بہت زیادہ جانتی ہیں، لیکن چند باتیں جو عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی وہ آج بیان کر دی جاتی ہیں۔ بعض عورتیں محسوس کریں گی کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے اصلاح کا کہ گھر کو کیسے صاف رکھا جائے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہانا سکھایا، واش روم میں جانا سکھایا، حتیٰ کہ تھوک پھینکنا سکھایا۔ اب تھوک پھینکنا کون سا کام نظر آتا ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول پر جا کر ہمیں سکھایا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔
ہم تم احسان مند ہیں نبی علیہ السلام کے، اگر وہ نہ سکھاتے تو ہمیں تو تھوک پھینکنا بھی نہ آتا۔ تو جب تربیت کرنی ہوتی ہے تو پھر ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات جس میں اکثر عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ بچوں پر شاؤٹ کرنا، چلڈرن مینجمنٹ گھر میں، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بچوں کو آلٹرنیٹیوز دیں۔ مثلا بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کمرے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو ان کو آلٹرنیٹیو دیں کہ بچوں یہاں کھیلنے کی بجائے باہر کھیل لو، ہال میں کھیل لو، کوئی دوسری جگہ بتا دیں۔ یہ مت کہیں کہ مت کھیلو۔ بچوں کو کہیں گے مت کھیلو تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کو آلٹرنیٹیو دیں ہمیشہ۔ اگر بچے فرض کرو لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں اور آواز بلند کی ہوئی ہے اور آپ روکنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کو اس کی جگہ کوئی سٹوری بک دیں، کوئی اور اچھی چیز دیں، یا کوئی پزل دیں جس کو وہ جوڑیں، یا وہ کھلونا دیں جو وہ خوش ہو کے کھیلتے ہیں۔ تو اس نقطے کو بہت اہم سمجھیں کہ مدر کو اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا چیز دلچسپی سے کھیلتے ہیں، اور اس کے پاس اس کی ایک بیک اپ لائن ہونی چاہیے۔ پلان 1 کیا ہے، پلان 2 کیا ہے، پلان 3 کیا ہے۔ اگر بچہ یہ چیز نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں، یہ نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں۔ اگر لڑکی ہے تو اس کو کہیں کہ اچھا آؤ میرے ساتھ مل کے ہوم کیک بناتے ہیں۔ تو بچیاں ایسے کاموں میں لگ کے وہ کام چھوڑ دیتی ہیں جس کو وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو نقطے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ آلٹرنیٹیوز دیں، صرف ان کو نو نہ کہیں، سکریمنگ نہ کریں، ان پر بلیمنگ نہ کریں، تم تو سنتی نہیں ہو، تم میری بات مانتی نہیں ہو۔ یہ چیزیں سن کے بچے الٹا حیران ہو جاتے ہیں کہ امی یہ کہہ کیوں رہی ہے۔ تو ان کو آلٹرنیٹیو دیا کریں۔ بچے اس کے زیادہ جلدی ریسپونڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیلنے کی بجائے تم یہ کھیل لو، تو وہ ماں کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ گھر کے کاموں میں بعض عورتوں نے اپنی ویکلی لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اس ویک میں میں نے 20 کام کرنے ہیں۔ تو بھائی ویک میں 20 کام کرنے کی بجائے روزانہ کی 3 کاموں کی لسٹ بنا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنے کاموں کی لسٹ بنائیں جو ڈویبل ہو اور ڈیلی آپ کر بھی سکیں۔ بچے باہر جائیں، دوستوں میں جائیں، جب واپس آئیں تو ان سے ضرور پوچھیں کہ تم نے کیا کیا، کیا باتیں کی۔ یہ انفارمیشن کا ان سے لینا اپ فرنٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچے خود نہیں بتائیں گے، ان کو اگر کوئی ربش انفارمیشن ملی ہے تو وہ سہمے رہیں گے، خاموش رہیں گے، حیران رہیں گے۔ یہ ماں کا مسئلہ ہے کہ اس کی ایگل آئی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے سے فوراً پوچھے کہ بچوں بتاؤ تم کیا کھیلے، تم نے کیا باتیں کی، تمہیں دوستوں نے کیا کہا۔ تو بچے اپنی ہر بات کو سچ سچ بتا دیتے ہیں۔ جو گھر کے اخراجات ہوں ان کا اسی طرح حساب رکھنا چاہیے عورت کو جیسے کوئی ڈپارٹمنٹل بجٹ کا حساب اکاؤنٹس برانچ والے رکھتے ہیں۔ پھر اپنے بچوں پر آپ ایسا تعلق رکھیں کہ وہ آپ کو ٹرسٹ وردی سمجھیں، ٹرسٹ کریں آپ کے اوپر۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ ہم اپنے گھر کو کیسے آرگنائز کریں۔ سب سے پہلی بات، گیٹ ریڈ آف میس، یعنی کلٹر جو ہوتا ہے نا کہ ادھر میس پڑا ہے، ادھر فالتو چیزیں پڑی ہیں، سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کمرے کی انوینٹری بنائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کمرے میں ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو ڈسپوز آف کریں۔ آپ بے شک چیریٹی میں دے دیں یا کسی کو استعمال کے لیے دے دیں، مگر ان چیزوں سے آپ اپنی جان چھڑا لیں جن کو آپ استعمال ہی نہیں کرتی۔ پھر جو سٹوریج ہوتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتی رہیں۔
کوشش یہ کریں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ٹب مل جائیں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ باہر سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اس کے اندر ٹوائز ہیں، کپڑے ہیں، یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے. پھر ان کے اوپر لیبل لگانے کی عادت ڈالیں. عورتیں جب چیز رکھتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے اس میں میں نے کیا رکھا تھا، مگر جب انہوں نے ڈھونڈنی ہوتی ہے اس وقت یاد نہیں ہوتا. پھر ایک ایک چیز کو نکال کے دیکھنا پڑتا ہے فلاں چیز کہاں تھی. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر ٹب کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جائے اور چیز رکھتے ہوئے ڈیٹ لکھ دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں یہ چیز رکھی تھی، تو چیزوں کا ڈھونڈنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. اگر کتابیں ہیں گھر میں تو ان کو بھی بک شیلف کے اندر رکھنا چاہیے اس آرڈر میں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوں. سٹوریج شیلف کے لیے انسان کو اگر کچھ پیسے خرچ بھی کرنے پڑے تو کر دینا چاہیے تاکہ چیزوں کو اچھی طرح ہم سٹور کر لیں. میگزینز کو سٹور کرنا، رسائل جو آتے ہیں دینی ان کو سٹور کرنا، فائلوں کو سٹور کرنا، اسٹیشنری کو سٹور کرنا، یہ اہم چیز ہے. اسی طرح کچن کی سپیس کو بھی فالتو چیزوں سے خالی کر لینا چاہیے. اپنے آپ سے 3 کوسچن پوچھا کریں. وچ آئٹمز آر یوزڈ ریگولرلی، کہ کون سے وہ آئٹم ہیں جو ریگولرلی استعمال ہوتے ہیں. دوسرا کوسچن، ڈو آئی نیڈ اسٹوریج اسپیس فار کک بکس. اور تیسرا، وٹ اپلائنسز آر یوزڈ آفن. تو جو چیزیں استعمال ہی نہیں ہوتی ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں ان کو خام خواہ اسٹور کر کے رکھنے کا کیا فائدہ. اسی طرح گھر کے جو ڈرائر ہیں ان کو دیکھیں اور ان میں جو چیزیں ہیں ان کو نکال کے چیک کریں کہ کون سے پاٹس اور پینز ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے. ایسے ڈھکنے جو میچ نہیں کرتے اب اور رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے. جو ڈرائی اسٹیپل فوڈ ہوتا ہے جیسے آٹا ہے، رائس ہیں، ان کو سی تھرو اسٹوریج باکسز میں رکھنا چاہیے. اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اسٹور ہو جائیں گے اور دوسرا ان کی جو منیمم لمٹ ہے، لیول ہے، اس کا بھی جلدی پتہ چل جائے گا، اس کو سپاٹ کرنا آسان ہوگا. چاول ختم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں. ایک شیلف ایسی بنائیں کچن میں کہ جس میں ایوری ڈے آئٹم رکھیں، مثلا سالٹ ہے، پیپر ہے، اسپائسز ہیں. جو روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رکھی جائیں، پتہ ہو سب کو کہ یہ اس ڈرائر میں ہوتی ہیں. ورنہ کئی مرتبہ کھانا بناتے ہوئے سالٹ نہیں ملتا، کئی دفعہ پیپر نہیں ملتی تو مشکل پیش آتی ہے. جو کچن کی اپلائنسز ہیں ان کو انسٹال اس طرح سے کروائیں کہ جو ڈیلی یوز کی اور فریکوینٹ یوز کی اپلائنسز ہیں ان کو اپنے اوون کے قریب کروائیں اور جو کم استعمال ہوتی ہیں ان کو ذرا دور کروائیں تاکہ جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ قریب ہونی چاہیے. جو کمروں کے کپ بورڈ اور ڈرائرز ہیں ان کو بھی آپ چیک کریں کہ ان میں کون سی چیزیں فالتو پڑی ہوئی ہیں. اپنے گھر میں 2 بیگ بنائیں، ایک بیگ ہو تھرو اوے آئٹمز کا اور ایک بیگ ہونا چاہیے گیو اوے آئٹمز کا، یعنی وہ بیگ جس میں آپ چیزیں ڈالیں جو لوگوں کو دے دینی ہیں. ضرورت مند لوگ ان کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بیکار، ان کو تھرو کر دینا ہوتا ہے. اسی طرح جو بیڈ روم کا ڈرائر ہے ایک ایک کر کے اس کو کھولیں اور اس کے جو آئٹم ہیں ان کو بیڈ کے اوپر پھیلائیں اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے کون سے ضروری ہیں اور کون سے فالتو ہیں. پھر ان کو دوبارہ کپ بورڈ کے اندر رکھیں. اس سے آپ کے گھر میں فالتو چیزیں نہیں رہیں گی
جو چیزیں ہوں گی وہ آرگنائز طریقے سے رہیں گی۔ اب اگلا پوائنٹ ہے انسان کے کلودز، کپڑے۔ جو بیڈلی ڈیمیج کلوتھ ہوں ان کو تو آپ تھرو اوے بیگز میں ڈال دیا کریں۔ وہ کپڑے جو آپ نے پچھلے 12 مہینے میں نہیں پہنے تو امید یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی وہ پہننے کا موقع نہیں آیا جائے گا، لہذا وہ کپڑے کسی کو دے دینے چاہیے۔ اور اگر کپڑے بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ 6 مہینے کی لمٹ بھی متعین کر سکتی ہیں کہ اگر میں نے پچھلے 6 مہینے میں کوئی کپڑا نہیں پہنا تو پھر اس کو ڈسپوز آف کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بہت پرانے کپڑے بھی رکھتی ہیں جن کو مہینوں نہیں سالوں بھی نہیں پہنتی، اور پھر جگہ کی وجہ سے کپڑوں کے رکھنے میں تنگی ہوتی ہے۔ جب آپ کپڑوں کو لٹکانے لگیں تو کپڑوں کو لائٹ کلر سے ڈارک کلر کی طرف لے کے جائیں۔ مثلا ہینگر کے ساتھ لٹکانے ہیں تو لائٹ کلر پہلے ہو اور پھر ڈارک کلر آ جائے تاکہ پھر کپڑے کا نکالنا بھی آسان ہو جائے۔ انٹرمیٹنٹ کلرز کے کپڑوں کو لٹکائیں گی تو پھر ڈھونڈنا مشکل ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑا کہاں تھا۔ ایک کلر کے کپڑے ایک جگہ ہوں اور وہ بھی لائٹ سے ڈارک کی طرف جو ہے جا رہے ہوں۔ اب ہر گھر میں جوتوں کو رکھنا پڑتا ہے تو شوز کے لیے آپ ایک سٹوریج ریک بنوائیں اور اس میں شوز کو سٹور کریں۔ بعض اوقات بچوں کے جو شوز ہوتے ہیں ان کو پلاسٹک ٹب میں رکھنا پڑتا ہے تو وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ٹب ہونا چاہیے اور اس کے اوپر لیبل لگا دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بچی کے جوتے کہاں ہیں اور بیٹے کے جوتے کہاں ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ لانڈری کے بارے میں، کہ لانڈری کی جو باسکٹس ہیں ان کے اوپر انسان کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور ہر کمرے میں لانڈری باسکٹ رکھنی چاہیے تاکہ جو بچے کپڑے اتاریں یا مرد کپڑے اتاریں وہ ان کو فرش پہ پھینکنے کی بجائے اس لانڈری باسکٹ کے اندر ڈال دیا کریں، اور آپ کا کام ہو کہ لانڈری باسکٹ سے کپڑے لے کے اب ان کو واش کرنا ہے۔ اور یہ لانڈری جو اس کے جو باسکٹ لی جائیں یہ ایسی ہوں کہ جو پائل اپ ہو سکیں ایک کے اوپر دوسرا۔ چنانچہ اگر گھر کے 5 کمرے ہیں اور آپ روزانہ 5 باسکٹ منگواتی ہیں لانڈری روم میں تو ایک کے اوپر رکھنے کی وجہ سے وہ جگہ بھی زیادہ نہیں لیں گے اور سب اکٹھے ایک جگہ پر ہو بھی جائیں گے۔ اسی طرح اگر واش روم ہیں بڑے تو ان میں بھی لانڈری باسکٹ رکھی جا سکتی ہے تاکہ بچے کپڑے بدلیں تو اس کو گندے کپڑوں کو وہاں پر ڈال دیں۔ لانڈری روم میں جو باسکٹس ہوں تو ان میں 2 باتوں کا خیال رکھیں کہ جو ڈارک کلر والے کپڑے ہیں ان کو الگ رکھا کریں، جو لائٹ کلر والے کپڑے ہیں ان کو الگ رکھا کریں، ان کو دھونا بھی الگ الگ چاہیے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جب واشنگ مشین بند ہوتی ہے اور کپڑے دھل جاتے ہیں تو کپڑوں کو نکالنے میں دیر نہ کریں۔ بہت ساری عورتیں دیر کر دیتی ہیں، 1-2 گھنٹے کپڑے پڑے رہتے ہیں، ان کو آئرن کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے اور ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی واشنگ مشین بند ہو آپ لوڈ کو فوراً نکالیں، اس میں رنکلز بھی کم ہوں گی کپڑوں میں اور ان کو سیو کرنا اور فولڈ کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اب گھر میں پڑھنے کی جگہ جیسے اسٹڈی ٹیبل ہوتا ہے بچوں کے کمروں میں یا خامد کے کمرے میں، تو اسٹڈی ایریے کو ہمیشہ سمپلیفائی کرنا چاہیے۔ جو میل روزانہ آئے پوسٹ مین لے کے آتا ہے تو اس کو ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرنا چاہیے۔ جو ربش میل ہے اس کو ہمیشہ فوراً نکال دینا چاہیے۔ ہسبینڈ کی کوئی میل ہے تو وہ اس کے ڈیسک کے اوپر روزانہ رکھ دینی چاہیے تاکہ جب وہ آئے تو اس کو اپنی میل اپنے ڈیسک پر ملے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں میل ملے اسکول کی طرف سے
تو اس کو الگ فائل اور فولڈر میں رکھیں. یہ بہت اہم فولڈر ہوتا ہے چونکہ بچوں کے جو میلز ہوتی ہیں اس پہ پیرنٹس کو ایکشن لینا پڑتا ہے. سو اس لیے اس کی بہت احتیاط کریں. مختلف فائلیں بنائیں جن کو آپ ریڈ کریں اور ان کو آپ رکھیں اور ان کی رپلائی کریں. ڈاک کا پورا خیال رکھیں. ہر عورت کو گھر کے اندر انشورنس کی فائل بنانی چاہیے, ٹیکس کی فائل بنانی چاہیے, ہوم انشورنس, کار انشورنس, ہیلتھ انشورنس, پھر کار ریپیئرز کی فائل بنانی چاہیے کہ کس کار کو کتنے عرصے کے بعد تیل بدلوانا ہے یا کچھ اور ریپیئر کروانی ہے. اسی طرح الیکٹریسٹی بل کی فائل ہونی چاہیے, واٹر بل کی فائل ہونی چاہیے, جو وارنٹیز ہیں مختلف اکوپمنٹس کی ان کی فائل الگ ہونی چاہیے, اور جو بینکس کے ساتھ ڈاکومنٹس ہیں ان کی فائل الگ ہونی چاہیے. یہ آفس ہر عورت کو اپنے گھر کے اندر ارینج کرنا چاہیے. اب نیکسٹ ہے کھانے کے متعلق. تو میک اے مینیو پلانر. آپ ہفتے کا ایک پلان بنائیں کہ میں نے ہفتے کے دن کیا کوک کرنا ہے, سنڈے کو کیا کرنا ہے, منڈے کو کیا. اپنی مصروفیت کو سامنے رکھ کے اس کو بنائیں. جس دن آپ کے دوسرے کام زیادہ ہیں اس دن آپ کوکنگ کو کم کریں, اور جس دن آپ فارغ ہیں اس دن آپ 1-2 ایڈیشنل ڈشز بھی بنا سکتی ہیں. لیکن اگر پہلے سے پلان بنایا ہو تو گروسری کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور کوکنگ بھی وقت پہ کرنا آسان ہوتا ہے. اکثر عورتیں صبح اٹھتی ہیں تو اس وقت سوچتی ہیں کہ آج کیا پکانا ہے. اس میں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ریسورسز بھی صحیح استعمال نہیں ہوتے. مینیو بناتے ہوئے کریٹ ورائٹی. اس میں ورائٹی ہونی چاہیے. انسان کی عادت ہے کہ روز اگر ایک ہی چیز کھائے تو طبیعت اکتا جاتی ہے. تو اس میں بچوں کو ورائٹی دیں کھانے کی تاکہ وہ رغبت کے ساتھ کھائیں. میک اے لسٹ آف فیوریٹ ریسیپی ان فیملی. فیملی کے لوگ جس ریسیپی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, پلاؤ پسند کرتے ہیں یا چنے پسند کرتے ہیں یا دال پسند کرتے ہیں, تو اس کی آپ ریسیپی الگ بنائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈش بنتی ہے تو گھر کے لوگ خوشی مناتے ہیں, کھاتے ہیں. اپنی ڈیلی ڈیمانڈ کو دیکھیں اور اپنی باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ کوکنگ کو آپ کنسائڈ کریں. جس دن باقی کاموں میں مصروفیت ہے اس دن کوکنگ کم ہو, اور جس دن گھر پہ ہیں اس دن کوکنگ نسبتاً زیادہ ہو. جب کوکنگ لسٹ بنائیں تو اپنے ان لاز سے اس میں ان پٹ ضرور مانگیں. اگر آپ کچن کی ذمہ دار ہیں تو بھی آپ کی ساس یہ چاہے گی کہ کچن کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھا جائے. تو اس پوائنٹ کو نہ بھولیں کہ ان لاز کا مشورہ بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. گھر میں ویجیٹیبل اور سیلڈز وغیرہ کا, فروٹ کا سٹاک کر سکتی ہیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے. یہ جو میل پلان ہو ہر ویک کا, اس کو فریج کے دروازے کے اوپر آپ لگا دیں. اس سے آپ کو گروسری کی شاپنگ کا بھی اندازہ جلدی ہوگا, اور ڈی فروسٹ کیا کیا چیز کرنی ہے اس کا بھی آپ کے سامنے شیڈول کلیئر ہو جائے گا. جب کوئی چیز سیل پر ہو تو اس وقت وہ چیز زیادہ خرید کر کے پریزرو کریں. عام حالات میں ایکسٹرا چیز زیرو ہو خریدنی چاہیے, نہیں خریدنی چاہیے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے گھر کی صفائی. تو کریٹ اے کلیننگ شیڈول. ہمیں گھر کی صفائی کا ایک شیڈول بنانا چاہیے. مثلا کچن ہے تو لوڈ دی ڈش واشر ایٹ نائٹ اینڈ ان لوڈ ان دی مارننگ. رات کو سونے سے پہلے جتنے برتن دھونے کے قابل ہیں سب کو آپ لوڈ کر دیں تاکہ وہ رات میں دھل جائیں گے, اور صبح جب آپ اٹھیں گی تو آپ کو سارے برتن بالکل صاف ملیں گے. کلین دی سنک اینڈ سکرب ود بیکنگ سوڈا. سنک کو کلین کرنا چاہیے اور اس کو سکرب کرنا چاہیے بیکنگ سوڈا کے ساتھ.
وائپ دی سنک ود کلیننگ سولوشن، کلیننگ سولوشن کے ساتھ سنک کو وائپ بھی کر دینا چاہیے. یہ جو سپرے اور وائپس ہیں گھر میں کلیننگ میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. چنانچہ کاؤنٹر ٹیبل ان کے اوپر بھی انسان جو واش کلوتھز ہیں، کلین واش کلوتھز وہ ڈالنے چاہیے، اور اسی طرح جو ڈش ٹاولز ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے چاہیے تاکہ نیکسٹ ڈے ان چیزوں کا استعمال آسان ہو. گھر میں جتنی بھی ہارڈ سرفیسز ہیں ان کو ہر دن میں سویپ کرنا چاہیے. اگر گھر میں کارپیٹ ہے تو اس کو ڈیلی ویکیوم کرنا چاہیے، کیونکہ کارپیٹ کے اوپر جرمز زیادہ جلدی گرو کرتے ہیں اور بہت ان ہائیجینک ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی ان کے اوپر گیلے پاؤں سے آتے ہیں اور میلے پاؤں سے آتے ہیں، تو کارپیٹ جو ہوتا ہے یہ بیماریوں کی ایک بڑی جگہ بن جاتا ہے. تو ڈیلی ویکیوم کرنا، صاف کرنا یہ بہت اہم ہے. البتہ کلیننگ اور ویکیوم میں آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتی ہیں. اگر 4-5 سال کی بچی کو کوئی کام سکھا دے تو وہ اس کام کو بڑا خوشی خوشی کرے گی اور آپ کو گھر میں ہیلپ بھی مل جائے گی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے بیڈ روم کو صاف کرنا. ایک عادت بنائیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی اپنے بیڈ کو فوراً میک اپ کر دیا کریں، اور چلڈرن کو بھی یہی عادت ڈالیں کہ جب وہ صبح اٹھیں تو اپنے تکیے کو اور اپنی کمبل کو اور اپنے بیڈ کو اسی وقت ٹھیک کر دیں. اٹ ٹیکس 2 minutes ٹو سیٹ دی بیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جب یہ عادت ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا. پھر جو گھر میں ڈریسر ہوتا ہے عورتوں کے لیے، اس کی ٹاپ کو ایوری ڈے کلین کرنا چاہیے. اس میں 5 منٹ لگتے ہیں. ہر چیز کو الگ کر دینا اور اس کی بیس کو صاف کرنا اور ہر چیز کو وائپ کر کے دوبارہ رکھتے جانا. یہ 5 منٹ ہر ڈریسر کے لیے ضرور لگانے چاہیے. ڈریسر کو ڈیمپ کلاتھ کے ساتھ وائپ کرنا چاہیے. سب سے اہم کام غسل خانے. عام طور پر غسل خانے بہت ویٹ رہتے ہیں اور گندے رہتے ہیں. غسل خانوں کو بہت صاف رکھنا چاہیے. انسان کی صفائی کا اندازہ اس کے واش روم سے ہوتا ہے کہ یہ کتنا صاف ہے. اسی طرح مدارس میں اگر کوئی بندہ جائے تو مدارس کی صفائی کا اندازہ وہاں کے واش روم سے ہوتا ہے. ہر باتھ روم کو ڈیلی فریش اپ کرنا چاہیے. اس میں وائپ بھی کریں ڈیلی اس کو، اور اس میں سپرے بھی کر دیا کریں. جب انسان شاور لے تو چاہیے کہ اس کے بعد واش روم کو دوبارہ ڈرائی کروا دینا چاہیے، اور پھر اس میں جو روم فریشنر ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہیے. یہ روم فریشنر دیکھنے میں اتنا اہم نظر نہیں آتا، مگر اس کا ایفیکٹ بہت ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتوں کے اوپر. ڈرٹی کلوتھز کو واش روم سے پک کرنا، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو باسکٹ میں جیسے ہی ڈالیں یوز کرنے والے تو باسکٹ سے لے کے اس کو لانڈری روم میں پہنچا دینا چاہیے. ٹوائلٹ کلینر عورتیں کئی مرتبہ سٹور کے اندر سٹور کر لیتی ہیں اور وقت پہ وہ ملتا بھی نہیں ہے. اس کو ٹوائلٹ کے اندر ہی سٹور کرنا چاہیے. شاور کلینر ہے تو شاور کلینر بھی ٹوائلٹ میں سٹور کر لینا چاہیے. سنک کے نیچے کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر وہ چیزیں آسانی کے ساتھ پڑی رہیں اور موقع پہ مل بھی جائیں. روم فریشنر اپنی ٹیسٹ کے ہونے چاہیے، اور جس کا کمرہ ہے اس کے کمرے میں اسی قسم کا روم فریشنر استعمال کرنا چاہیے. خاص طور پر جب خامند کے آنے کا وقت ہو تو جب پتہ چلے کہ خامند ڈور کو ناک کر رہا ہے تو اس کے کمرے میں اس وقت وہ فریشنر یوز کریں جس کو وہ پسند کرتا ہے، تاکہ وہ کمرے میں داخل ہو اور اس کی طبیعت نہال ہو جائے. ہر دن میں لانڈری کا ایک فل لوڈ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ جو سائیکل ہے لانڈری کا یہ مکمل ہوتا ہے
کپڑوں کو واش کرنا، ان کو ڈرائی کرنا، ان کو فولڈ کرنا اور ان کو اپنی جگہ پہ پہنچانا جہاں ان کو رکھنا ہے۔ صرف دھو لینا یا ان کو مشین میں ڈال دینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کریں کہ جو کلوتھ واشر ہے اس کو آن کر دیا کریں، کیونکہ کلوتھ واشنگ میں ٹائم لگتا ہے تو آپ اپنے باقی کام سمیٹتی رہیں گی اور مشین آپ کے کپڑوں کو دھوتی رہے گی۔ ایک بہت اہم چیز گھر کی صفائی کے بارے میں کہ جس طرح انسان اپنے دل کی صفائی کے لیے صبح و شام معمولات کرتا ہے، اسی طرح اس کو گھر کی صفائی کے لیے بھی ایک 10 منٹ ٹرپ لگانا چاہیے۔ اس کو 10 منٹ پک اپ ٹرپ کہتے ہیں۔ ہر عورت صبح میں بھی ایک 10 منٹ کا پک اپ ٹرپ لگائے۔ یہ کیا ہے کہ فرض کرو گھر کے 5 کمرے ہیں تو 2-2 منٹ ہر کمرے کو دے اور جو چیز ڈسپلیسڈ ہے اس کو واپس اپنی پلیس پہ رکھ دے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے چیزیں بکھیر دیتے ہیں، خاوند بڑے بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے وہ بھی چیز بکھیر دیتے ہیں، تو عورت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو چیزیں بکھری پڑی ہیں ان کو واپس اپنی جگہ پہ رکھنا۔ ہر کمرے میں 2 منٹ لگتے ہیں لیکن یہ 10 منٹ کا ٹرپ پورے گھر کو آرگنائز کر دیتا ہے۔ تو دن کی ابتدا میں بھی 10 منٹ ٹرپ لگائیں اور سونے سے پہلے بھی ایک 10 منٹ ٹرپ لگا کے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ ہر روم میں جائیں اور جو چیزیں آپ دیکھتی ہیں کہ زمین پہ پڑی ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں، جو جگہ سے ہلی ہوئی ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اور پھر بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھاتی رہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح گھر آرگنائز نظر آتا ہے۔ چند کام ایسے ہیں جو عورت کو سونے سے پہلے کرنے چاہیے۔ ایک کہ نیکسٹ ڈے کا شیڈول بنائے کہ کل میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ دوسرا، کل کے دن میں بچوں نے کیا کیا کپڑے پہننے ہیں اسکول جانے سے پہلے ان کو نکالنا اور ان کو استری کروا کے اپنی جگہ لٹکا دینا تاکہ بچے اٹھیں اور ان کے لیے کلودز اس وقت نہ ڈھونڈنے پڑیں۔ پھر بچوں کے جو لنچز ہیں ان کو رات میں ہی جو چیزیں پیک کی جا سکتی ہیں ان کو آپ پیک کر دیں۔ جو چیزیں ڈی فروسٹ کرنے والی ہیں ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ڈی فروسٹ کرنی پڑے گی۔ تو سونے سے پہلے اگر یہ کام کر لیے جائیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر خاوند نے اگلے دن بزنس پہ جاتے ہوئے، دفتر میں جاتے ہوئے کیا کپڑے پہننے ہیں وہ رات کو تیار کر کے عورت کو سونا چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں اسی بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ خاوند دفتر جانا چاہتا ہے اور اس کے کپڑے استری نہیں ہوتے یا تیار نہیں ہوتے، تو عورت ان کو پہلے ہی تیار کر لے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنے فریج کو کلین کرنا۔ بہت ساری عورتیں اس میں سستی کرتی ہیں، جو چیز آتی جاتی ہے فریج میں ڈالتی جاتی ہیں، نکالتی بھی ہیں، مگر اس کو کلین کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیتی۔ فریج کے تمام ڈرائرز کو ریموو کرنا چاہیے اور ان کی شیلف کو ریموو کرنا چاہیے اور ان کو اسکرب دیم کلین، ان کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنا چاہیے اور واش کرنا چاہیے۔ مائلڈ سوپ اور پانی کے ساتھ واش کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فریج میں جو چیزوں کو پلیس کرنا ہے ان کو بھی آپ آرگنائز کر کے پلیس کریں تاکہ چیز کا نکالنا آسان ہو جائے۔ فروٹ اور ویجیٹیبل کے لیے آپ اوپن کنٹینر کو استعمال کریں، اوپن باسکٹس جو ہوتی ہیں۔ جب آپ گروسری کر کے آئیں تو فروٹ اور ویجیٹیبل کو فوراً آپ دھوئیں اور دھو کے رکھیں۔ اگر آپ اسی طرح اس کو رکھ دیں گی تو بچے کسی وقت بھی کسی فروٹ کو کھاتے ہیں تو ان کلین فروٹ کو کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل کے زمانے میں زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے بہت سارے سپرے کیے جاتے ہیں ویجیٹیبلز کے اوپر اور فروٹ کے اوپر، اور وہ جو سپرے ہوتے ہیں وہ پوائزنس ہوتے ہیں۔ اگر اس چیز کو اچھی طرح واش نہ کیا جائے تو اس کے کنٹینٹس بچوں کے جسم میں جا کے ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اس لیے فروٹ اور ویجیٹیبل کو گھر میں لاتے ہی
فوراً دھو کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ سٹرابیری گھر میں لے کے آئی ہیں تو اس کو ونیگر پانی کے ساتھ دھوئیں تو اس کی جو فریشنس کی لائف ہے وہ لانگر ہو جاتی ہے۔ پھر چیز کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ کنٹینر ہونے چاہیے، اس سے چیزوں کا استعمال آسان ہو جاتا ہے۔ گھر کی صفائی کے بارے میں یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اب آپ کو گھر کی صفائی میں ہسبینڈ کا کیا رول ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا جائے۔ ہسبینڈ از دیٹ پرسن who takes out the garbage and gives the impression that he just cleaned the whole house۔ ایک اور بات سن لیجئے کہ what's the main idea of helping with housework؟ What is the main idea of helping with housework؟ Lifting his legs so that you can vacuum۔ مرد اگر یہ بھی دو کام کر دیں تو بڑی بات ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ جو مرد کی پرسنل چیزیں ہیں ان کا بھی خود خیال رکھے۔ مثلا مرد کی گاڑی کا صاف رکھوانا، اس پر عورت کو نظر رکھنی چاہیے۔ جن گھروں میں سروینٹس نہیں ہوتے وہ انجینئر اور ڈاکٹرز کی کبھی گاڑی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گی، وہ آپ کو سٹوریج زیادہ نظر آئے گی گاڑی کی بجائے۔ انجینئر کے گاڑی میں ہر جگہ کاغذ بکھرے پڑے ہوں گے، فائلیں پڑی ہوں گی، مٹی پڑی ہوگی، اور وہ صاحب بس اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے گاڑی کو چلائیں گے اور باقی ان کو کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں کا بھی یہی حال اور انجینئرز کا بھی یہی حال۔ ان کی ان چیزوں کو صاف رکھوانا یہ بھی عورت کی ذمہ داری۔ مرد کے جوتے کو صاف رکھوانا یہ بھی عورت کی ذمہ داری۔ چنانچہ اس نے دفتر میں اگر بند جوتے پہننے ہیں تو ان کو پالش کروانا، ان کو وقت پہ سیٹ کر رکھنا یہ ذمہ داری ہے۔ بلکہ جاپان میں تو ایک عادت ہے کہ وہاں عورت خاوند کو جوتے پہناتی بھی خود ہے اور واپسی پہ جوتے اتارتی بھی خود ہے۔ گھر کے باقی کاموں میں وہ میڈ کی ہیلپ لے لے گی، لیکن جتنی بھی مصروف ہوگی اس کو وہ اپنے لیے ریسپیکٹ سمجھتی ہے کہ جی میں وائف ہوں، یہ میرا رائٹ ہے۔ چنانچہ جب خاوند جانے لگتا ہے تو اس کے پاؤں میں جوتا وہ خود پہناتی ہے، اور جب خاوند گھر آتا ہے تو اس کے پاؤں سے جوتا خود نکالتی ہے۔ اس سوسائٹی میں اس کو ایک ریسپیکٹ کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے جوتوں کو کلین کروانا، کیونکہ اگر عورت خیال نہیں کرے گی تو مرد کے جوتے اتنے گندے ہوں گے کہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ جوتے اس کے گندے ہو گئے ہیں تو اس کو جوتے گفٹ کریں۔ مرد کو کپڑے گفٹ کرنا اس کے یا جوتے گفٹ کرنا، اس پر عورت کو نظر رکھنی چاہیے، ورنہ یہ ایسے اللہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کپڑے ہوں بس اسی میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ٹرک ہے تو اس ٹرک کو آپ کتنا خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ عورت کی مثال ایسے ہے جیسے لینڈ کروزر گاڑی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت، صاف، سوفسٹیکیٹڈ، اور مرد جو ہے وہ بیچارہ ٹرک ٹریلر کی مانند ہوتا ہے، بس اس کا کام لوڈ لے کے نکلنا ہوتا ہے۔ یہ جو گھر کا کام ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو روزانہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرے۔ جیسے نماز عبادت ہے، گھر کے کام عورت کے لیے عبادت ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہاؤس ورک از واٹ اے وومن ڈز دیٹ نو باڈی نوٹسز انلیس یو ہیو ناٹ ڈن اٹ۔ اگر آپ گھر کو کلین نہ کریں پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کلین نہیں ہے، اور جب آپ روزانہ گھر کلین کرتی ہیں تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا۔ مگر صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خاتون جنت تھیں، وہ سارا دن اپنے گھر کے کام میں مصروف رہتی تھیں، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھیں، برتن دھوتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، یعنی ہاتھ میں سخت جگہیں بن گئی تھیں محنت کرنے کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی تھیں،
مگر وہ اپنے گھر میں چکی خود پیستی تھیں اور گندم کا آٹا خود بناتی تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، تمام امہات میں سب سے زیادہ بیسٹ کوکنگ ان کی تھی۔ ان کے پکے ہوئے کھانے بہت خوش ذائقہ ہوتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو کھا کے خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے واقعات بھی بہت سارے کتابوں میں لکھے ہیں۔ گھر کے سارے کام کرتی تھیں اور ان کے خاوند نے کچھ جانور یعنی اونٹ وغیرہ پالے ہوئے تھے، ان جانوروں کو بھی چارہ وہ ڈالتی تھیں، اور کئی مرتبہ اور کوئی کھانے کی چیز نہ ہوتی تو کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر ان جانوروں کو کھلایا کرتی تھیں۔ ہمیں تو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کھجور کی گٹھلی کو پیسنا اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی حد نہیں۔ وہ عورت ہو کہ کیسے ان کو کوٹ لیتی تھیں اور جانوروں کو کھلاتی تھیں۔ تو یہ صحابیات جو امت کی بہترین عورتیں تھیں، یہ گھروں کے اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور یہ ان کے لیے عبادت لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ عورت گھر کی صفائی کا کام کر رہی ہو تو یوں دعا کرے کہ اللہ، ظاہر کو تو آپ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی، میں اس گھر کو صاف کر رہی ہوں، اب اس کی صفائی کے بدلے آپ میرے دل کو بھی صاف کر دیجئے۔ چنانچہ فقط کارپیٹ کو ویکیوم کلین نہیں کرنا بلکہ اپنے دل سے بھی گناہوں کے اثرات کو کلین کرنا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ تو جب بھی گھر کی صفائی کریں استغفار زیادہ کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ موقع کے مناسب جو دعا مانگی جائے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے گھر کی صفائی شروع کی، اب استغفار کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کی دعا بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی صاف فرما دیں گے۔ چنانچہ بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو اپنے گھروں کو بھی صاف کرتی تھیں اور پھر مسجد نبوی کو بھی صاف کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک ایسی خاتون تھیں کہ جو مسجد نبوی کی صفائی انہوں نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جاتی تھیں ایک ایسے وقت میں جب مرد نہیں ہوتے تھے اور مسجد کو پورا صاف کر دیتی تھیں۔ اس خاتون کا اتنا احترام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ بیمار ہو گئیں کہ اگر یہ عورت فوت ہو جائے تو مجھے ضرور بتایا جائے، اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ چنانچہ اس کی اس خدمت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش تھے کہ نبی علیہ السلام نے خود اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آج تو وہ وقت نہیں ہے کہ عورتیں مسجدوں کی جا کے صفائی کریں، لیکن کم از کم گھر کی صفائی رکھیں، گھر کا وہ کمرہ جو نماز پڑھنے کے لیے ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ جتنا صاف ستھرا گھر ہوگا اس سے بندے کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا مزاج کیا ہے۔ جو اپنے تن کو صاف نہیں رکھ سکتا وہ بھلا اپنے من کو کیا صاف رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں من کو اور تن کو دونوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آیت کریمہ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنا کر قیامت کے دن کھڑا فرمائے۔